سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے رضوان ہم نے دیکھا لاسٹ میچ میں اچانک سے ان کو کریمپ پڑے اور ڈیورنگ فٹنگ جو ہے ان کی ہوتی ہوئی ہے اور اب ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی سیریس انجری ہوتی تو ان کا بیک اپ کون تھا ہمارے پاس ایز اے کوچ، آپ کیا دیکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاء اللہ از اے سپر ہیومن. یہ تھوڑی چیزیں چلتی رہتی ہیں، نگلز اور یہ سارا کچھ چلتا ہے. پاکستان اتنا زیادہ دور نہیں ہے، تو اگر ادھر سے کو بیک اپ بلانا ہوگا وہ بھی بلا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ابھی تک کوئی ایسی سچویشن آئی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اور اللہ اس کو بری نظر سے بچائے، اللہ اس کو صحت دے. تو ابھی تک کوئی ایسی سچویشن آئی نہیں ہے. تو پاکستان بھی اتنا دور نہیں ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو بلا سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور اس کو اور ہمت دے، پاکستان کا نام روشن کرے. یہ تو نوٹ کیا گیا کہ خلاف میچ میں جس طرح انہوں نے مین بالرز پہ ہمارے اٹیک کیا، نسیم پہ اور دوسرے جو ہمارا اٹیک تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کی جب بیٹنگ آتی ہے تو آپ نے بھی ان کے جو مین بالر تھا ملیشیا اس کے اوپر اٹیک کیا. تو کیوں یہ کوئی ان کو دیکھ کے آپ نے یہ اسٹریٹجی نہیں تھی؟ آپ کے بھی دل میں یہی تھا جب تک جو مین بالر ہے اس کو ہم نے اٹیک کرنا؟ دیکھیں ایک تو اسٹریٹجی ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو مین پلیئر ہوتا ہے اس کے اوپر، چاہے وہ بالر ہے یا بیٹسمین، آپ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اینڈ یو نیڈ لاٹ آف کریج فار دیٹ ایز ویل. کیونکہ جو مین بالر یا مین بیٹسمین کو آپ توڑو گے تو کمر توڑ سکتے ہو. تو آئی تھنک انڈیا کی اسٹریٹجی بہت کلیئر تھی اور بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ آئے تھے. بٹ ہمارے فاسٹ بولرز نے بعد میں بہت اچھا کم بیک بھی کیا اور بہت تگڑی بالنگ کی، اور وکٹس جو تھی وہ لیتے رہے، کیونکہ اپنے ایگریشن اور اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے. کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا تو ہم بھی اٹیک ہی کی طرف جاتے تھے. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کیپٹن نے بہت ہی اعلیٰ کپتانی کی اور اٹیکنگ مائنڈ سیٹ رکھا. وہاں سے فار اینڈ سے نواز کا بڑا اچھا اوور ہوا، اس نے اس کو چینج کیا اور وہاں سے حارث رؤف کو لے کے آیا، اس نے وکٹ لی. ادھر اینڈ سے میرا خیال ہے غالباً شاداب تھے، ان کا اچھا اوور ہوا، اس کو ہٹا کے ہاردک پانڈے آیا ہوا تھا تو اس نے حسنین کو لگایا اور اس نے اس کی بھی وکٹ لی. تو ہمارا جو کیپٹن تھا اس کو بھی پتا تھا کہ اگر بیٹنگ لائن اپ پہ ان کے کوئی بیٹسمین اچھے چل رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، تو اس نے بھی اٹیک ہی رکھا. اور اللہ کے فضل سے ان دونوں نے جو اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے، جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کیا. ظاہر ہے جب ہماری بیٹنگ آئی تو ہمارا بھی یہی سوچ تھی. بھونیشور کمار کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی پچھلے میچ میں، اور ضرورت بھی تھی. اور نہ صرف میچ کی ضرورت تھی بلکہ اوور آل ضرورت یہ تھی کہ تھوڑا سا ہیوی پنچز کیے جاتے، یعنی اس کے اوپر بھی اٹیک کیا جاتا. اس نے سٹارٹ اچھا لیا بٹ ہم لوگ موقع کی طاق میں تھے، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میچ جیتا، وہ ساری چیزیں یہ تو گیم کا ایک حصہ ہے. بٹ جس طریقے سے غالباً 19واں اوور تھا، سیکنڈ لاسٹ اوور تھا، اور 19 رنز پاکستان نے اچیو کیا. آئی تھنک یہ ایک کویشچن مارک جو ہے وہ آئے گا ان کی بالنگ لائن اپ پہ، اور وہ بھی ان کا جو مین بالر، آئی ایم شیور کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈیں گے. بٹ آئی تھنک ہمارے بیٹسمینوں نے جو پلانس تھے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ بھی اٹیک کے اوپر اٹیک، ہم نے بھی ایسا ہی کیا اللہ کے فضل سے، اور اللہ نے ہمیں عزت دی. نہیں، فخر کا پہلے میں آپ کو جواب دوں گا. وہ ایک واریر قسم کا بندہ ہے، میچ ونر، گیم چینجر. آن دا ڈے وہ کسی وقت بھی پاسا پلٹ دیتا، اور اس نے پاسٹ میں ایویڈنس دی ہیں. اور جس طرح اس کا جب دن ہوتا ہے وہ کسی بھی اپوزیشن کو یا کسی بھی سچویشن میں یا کنڈیشنز میں یا پریشر سچویشن میں بھی جو ہے وہ اس نے ایگزیکیوٹ کیے ہوئے. تو میچ ونر بندہ ہے. تھوڑا بہت اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آئی تھنک یہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ گیم کا ایک حصہ ہے. ابھی اس نے ہالینڈ میں بہت ہی اچھی ناک کی، 100 کیا، ابھی 50 بھی ادھر جو کیے بڑے امپورٹنٹ کروشل تھے اس نے جو 50 کیے. تو آئی تھنک ہمیں کوئی رتی برابر کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے. اور امید بھی کرتے ہیں اللہ کرے وہ پاکستان کی جیت
جو ہے وہ لے کے آئے اور ایسی پرفارمنس دے جس سے دنیا جو ہے اس کو داد بھی دے. باقی حسن علی کی جیسے آپ نے بات کہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں اس نے دنیا کا نمبر 1 بالر رہا شارٹر ورژن میں وائٹ بال میں. ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اس نے بہت پاکستان کو میچ جتوائے ہوئے ہیں تو اس نے ایویڈنس دیے ہوئے وہ گیم چینجر ہے, میچ ونر ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. تو تھوڑا سا ریسٹ کی پالیسی کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے ریسٹ دیا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہے, دیکھیں گے ہوشز فور کوشش کب اور کہاں اس کو استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ باکسز ٹک تو کر رہا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, ٹریننگ کر رہا ہے, ہر سیشن میں وہ جان مارتا ہے. ایون باہر بیٹھے ہوئے بھی وہ جس طریقے سے انرجی اندر لے کے آتا ہے اور جس طرح دوڑ کے اندر جاتا ہے واپس آتا ہے, اور ڈریسنگ روم میں وہ اسی طرح ہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کب اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو کب ہم استعمال کرتے ہیں. نوید سعد اور شافی. بیان بھائی کل کا میچ بڑا اہم ہے افغانستان کے ساتھ. ابھی کچھ ہی دیر پہلے عمر گل جو ان کے بالر کوچ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابر کا نہ چلنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو جس طرح ایک مومنٹم میں ہے افغانستان, آپ کیا اسٹریٹجی ہوگی ہماری؟ دیکھیں کسی بھی ٹیم کو شارٹر ورژن میں آپ ہلکا سمجھ نہیں سکتے ہیں, اور افغانستان کی ٹیم ایسی ہے جس نے یہ اس راؤنڈ سے پہلے جو کرکٹ کھیلی ہے بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے. شارٹر ورژن میں وہ خطرناک ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمر گل نے جو کہا ہے کہ اس کا نہ چلنا افغانستان کے لیے اچھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے جو پورے بیٹنگ یونٹ کو ایک چیز دکھا دی کہ بابر تو تھا ہی تھا, اب الحمدللہ سارے جو ہیں وہ میچ ونر اور گیم چینجر ہیں. کوئی بھی کسی وقت بھی جا کے میچ کا پاسا پلٹ دیتا ہے, اور بابر کے اوپر نہ مجھے شک ہے نہ کسی کو شک ہے. اس کی کلاس دنیا کے سامنے ہے, دنیا ساری اس کی تعریف کرتی ہے, وہ میچ ونر ہے اور کنسسٹنٹ پرفارمنس دیتا ہے. ایک دو اننگز اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کا کوئی ایسا کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اللہ اس کو بری نظر سے بچائے, اس نے بہت ساری اچیومنٹس کی اور بہت ساری اور اچیومنٹس کرنی ہے, بٹ اس کا ایک دو میچوں میں نہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے بیٹنگ یونٹ کے اندر ایک نئی یقین کی روح جو ہے وہ پھونک دی ہے. جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بابر کی پرفارمنس اس ایشیا کپ میں کوئی خاص نہیں لگی, کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کیا ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, فخر اوپر بابر نیچے. آئی ڈونٹ نو کون باتیں کر رہے ہیں, یہ تو آپ ہی کی وجہ سے ایک سوال میرے کان میں آیا. میں ویسے اتنا چیزوں کو فالو نہیں کر رہا جو باہر کی باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ میرے پاس اندر اتنا کچھ کرنے کو اور سوچنے کو ہے تو میں باہر کی باتوں کو سن نہیں رہا ہوں. یہ سوال ہے, میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں. دیکھیں ایز اے ہیڈ کوچ آپ کو تو سب پہ اتنا ہی اعتماد اتنا ہی یقین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور آپ اسی طرح ہی پریپیئرڈ کرتے ہیں. 11 کے بعد والے بھی جو 4 ہوتے ہیں آپ ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ بھی کرتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, سوچ بھی ہوتی ہے اور ان کی پریپریشن بھی ہوتی ہے. تو سو فار یہ جو 11 ہے الحمدللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, رزلٹ ہمارے سامنے ہے. تو دیر از نو نیڈ ٹو کبھی کچھ اور طریقے سے سوچیں یا کچھ اور کر لیں. بٹ جو باہر بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کی بھی تیاری اسی طرح کی ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تیاری بھی ایسی ہو کہ کل کو گاڈ فاربڈ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اندر جائیں اور وہ اسی پلان کو ایگزیکیوٹ اچھے طریقے سے کریں. لاسٹ جی آپ اجازت نرمنی سے. کوچ جس طریقے سے نواز گیند بازی کر رہا ہے اور جس طریقے سے اس نے بلے بازی کی ہے, کیا آپ سرپرائز ہیں؟ کیونکہ جب اس کا سلیکشن ہوا تھا اماد کو لے کر کے بھی بہت باتیں تھی, لیکن جس طریقے سے وہ گیند بازی کر رہا ہے, اور کسی پہ فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ کیا ساری اسٹریٹجی پاکستان کی پاس ہو رہی ہے لیکن وراٹ کوہلی کو آؤٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پچھلے میچ میں بھی. کیا لگتا ہے وراٹ کوہلی کے اگینسٹ اسٹریٹجی نہیں بن پا رہی ہے یا فیل ہو جائے گی؟ یار دیکھو بہت ہی ٹاپ کلاس پلیئر ہے, اس نے دنیا میں راج کیا ہے, اور میں نے میرا خیال ہے پچھلے دنوں بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ساری چیزیں اس کے سسٹم کے اندر ہیں, اور جو پیچھے اس کے اوپر جو پیچ آیا یہ گیم کا حصہ ہے. اس کی مثال ایسے چاند ہوتے ہیں, اس کے آگے بدلی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ ہٹ جاتی ہے اور چاند پھر چمکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وراٹ کو میں کہوں گا کہ وہ اوبیسلی دنیا پہ راج کیا اس نے, تھوڑی دیر کے لیے بدلی آئی تھی وہ چلا گیا. اب وہ جس طرح پرفارمنس دے رہا ہے ایم ہیپی فار ہم, دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کرکٹنگ فیملی سے تعلق ہے, اچھا کھلاڑی ہے, پاکستان میں بھی اس کے بڑے فین ہیں, اچھا کر رہا ہے. پاکستان نے اس کو پہلی اننگ میں آؤٹ کیا تھا, پہلے میچ میں آؤٹ کیا تھا, اور نواز نے میرا خیال ہے غالباً آؤٹ کیا تھا.
दूसरे में उसने जो रोल एग्जीक्यूट किया वो बड़ा फेबुलस था, बड़ा सीखने को, देखने वालों को बहुत सीखने को मिलता है। तो नवाज़ का कोई सरप्राइज़ नहीं है। नवाज़ ने जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अकेले सिंगल हैंडेडली बॉलिंग और बैटिंग से मैचेस जितवाए, उसने बड़े एविडेंस दिए हुए हैं। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। इमाद बहुत अच्छा कर रहे थे, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। तो ना सिर्फ वो पहले वो प्रॉपर बैट्समैन खेलता था, फिर उसने बॉलिंग डेवलप की और बॉलिंग में भी प्रॉपर बॉलर बना, और फिर इस टेस्ट सीरीज़ में भी उसने 5 आउट किए बॉलिंग के एतबार से, और बैटिंग यहाँ पे भी करके दिखाई। तो उसने बहुत सारे एविडेंस डोमेस्टिक में दिए हुए थे, और पाकिस्तान में भी वो उसके ग्लिम्स नज़र आ रहे थे, एविडेंस दे रहा था। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बहुत अच्छा कर रहा है, सच अ वंडरफुल पर्सन। उसकी कमिटमेंट, उसका एटीट्यूड, और जो लर्न करता है, हर चीज़ सीखता है, हर रोज़ सीखता है। आई थिंक वो दुनिया में जो है एक सुपरस्टार नज़र आएगा दुनिया को इंशाल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली हो गया है। लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप में हम एक स्टेप दूर थे, बिल्कुल करीब थे, और हम वो अचीव नहीं कर पाए वर्ल्ड कप। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, जैसे टीम का कॉन्फिडेंस है, ड्रेसिंग रूम में भी कॉन्फिडेंस है कि हम जो है एशिया कप ये हमारा है? देखें, ये एक बड़ी अजीब सी गेम है T20 ना। आपके जो हाथ में जो कंट्रोल चीज़ें होती हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, हर प्रैक्टिस सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हर मैच बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सो फार अल्हम्दुलिल्लाह टीम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रही है। ड्रेसिंग रूम में इंजॉय भी कर रहे हैं, बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, ऑन द फील्ड बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी है और कॉन्फिडेंट भी है कि हम जीत सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये पाकिस्तान जो है एशिया कप डिज़ायर भी है कि जीते हम लोग, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, लेडी एट द बैक में। जी आप अभी सचलैंड की सॉरी रिजवान की इंजरी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो आपको मतलब आप क्या सिंस वी हैवंट रिसीव्ड द एमआरआई रिपोर्ट? वैसे मेडिकल स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई है। बहरहाल वो ऐसा खिलाड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा होता है। उसने 20 ओवर कीपिंग करनी है, फिर उसने बैटिंग करनी है, और अक्सर ऐसा होता है कि 17-18 कभी 20 ओवर बैटिंग भी करता है, तो वर्कलोड उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी जो इसको पिछले मैच में थोड़ा सा जो हुआ है, वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ है, बट मेडिकल स्टाफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बट ओबियसली इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे मैनेज करना। थैंक यू। आपकी जजमेंट क्या है? तो मेरी जजमेंट क्या मतलब? पर्सनली यू पाकिस्तान इंडिया को कादिर फाइनल में कादिर। थैंक यू सो मच यार देखो, क्वेश्चन हो गया। थैंक यू कोई भी आए, ट्रेनिंग पे जाना। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स अ लॉट।